بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج پارٹ نمبر 2۔ اگر آپ اس امر کو ذہن میں رکھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت موسیٰ کو جب پہلی وحی ہوئی یا آپ علیہ السلام اللہ سے محاطبہ یا مکالمہ سے جو مشرف ہوئے تو آپ کوہ طور پر تھے، بلند مقام پر تھے، اور اس سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 164، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ عبد ہیں، اور جب رسالت کا حکم ملا تو فرمایا گیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تو فرعون کی طرف جائیں گے۔ کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹ کر کے جاتا ہے، جبکہ اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے، مواجہ کر رہا ہے، فیس ٹو فیس ہے، تو غور کیجئے کہ کون سی نسبت بالا تر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نسبت عبدیت جس میں رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جبکہ رسالت ایک فرض منصبی ہے کہ جاؤ ادا کرو، اس کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اصل میں ان حقائق کو جاننے والے یہ صوفیہ ہی ہیں۔ یہ نہ فقہ کا دائرہ ہے، نہ محدثین کی دلچسپی کا میدان ہے، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے دائرے ہیں، اور ان دائروں میں سب نے اپنے اپنے کام کیے ہیں۔ یہ تمام اصحاب ہمارے محسن ہیں، لیکن ہر طبقے کا اپنا اپنا ذوق اور اپنا اپنا میدان ہے۔ چنانچہ عبدیت و رسالت میں فرق مراتب ہمارے صوفیہ نے قائم کیا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بارش کی مثال دی ہے۔ ہماری دنیا میں بارش کا جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں، یہ عروج ہے، بخارات نہایت لطیف حالت میں ہیں، نہایت پاک و صاف ہیں، اس عمل تبخیر کے ذریعے تطہیر ہو رہی ہے، پانی بھاپ بنایا جا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی، پانی انتہائی لطیف اور پاک صاف صورت میں اوپر جا رہا ہے۔ اوپر جا کر ان بخارات نے بادلوں کی شکل اختیار کر لی، ہواؤں کے دوش پہ یہ بادل فضا میں تیرتے ہیں، پھر بارش بن کر وہی پانی زمین پر نازل ہو رہا ہے۔ اب اس نزول بارش سے کیا ہوگا؟ پہلے وہ پانی فضا کو دھوئے گا، اس عمل میں فضا کی کچھ نہ کچھ کثافت برستے پانی میں شامل ہو جائے گی، پھر وہ بارش زمین تک پہنچے گی اور زمین کو دھوئے گی، اس مرحلے پر کچھ مزید کثافتیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ پانی ندیوں، نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا۔ اب وہ ساری کثافتیں سمندر میں رہ جائیں گی اور پھر وہی پانی لطیف اور پاک و صاف ہو کر بخارات کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھ جائے گا۔ یہ عروج ہے اور وہ نزول ہے۔ نزول سے فضا اور زمین کی صفائی ہو رہی ہے، جبکہ عروج میں پانی کی اپنی صفائی ہوتی ہے۔ عروج و نزول کا یہی سائیکل عبدیت و رسالت کے مابین چلتا ہے۔ رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے، یہ کس کی صفائی ہے؟ ظاہر ہے یہ اپنی صفائی ہے۔ کس چیز سے صفائی؟ یہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں بعد میں عرض کروں گا، اس کو کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجیے گا، وہ کثافتیں ان ہستیوں کے کہیں آس پاس بھی نہیں ہوتی۔ لیکن دن کے لیے کیا حکم ہے؟ اب نزول کا مرحلہ ہے، جاؤ لوگوں کی طرف، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان کو اللہ کے راستے کی طرف پکارو۔ یہ کام منصب رسالت سے تعلق رکھتا ہے۔ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت پہنچا رہے ہیں، مجموع میں قرآن پیش فرما رہے ہیں، گھروں پر دستک دے رہے ہیں، در بدر تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہی کہ کسی نے استہزاء اور تمسخر کیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنوں اور دیوانہ کہا، تو کسی نے ساحر
اور جادوگر کہہ دیا، کسی نے کاہن کہہ دیا۔ ان باتوں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ کدورت پیدا ہوتی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی طبع مبارک کو رنج پہنچتا ہوگا یا نہیں؟ یہ اثرات بالکل مرتب نہ ہوں، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہی ہے۔ جیسے فرمایا گیا سورۃ انعام آیت نمبر 33، وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر ان کی باتوں سے تکدر پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 1 اور 2، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قرآن۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو تقدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آ گیا ہے، اسے دور کرنے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ راتوں کو کھڑے رہا کیجیے۔ سورہ مزمل کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ ہے، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، آپ رات کو نماز میں کھڑے رہا کریں، مگر کم۔ آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دیں، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر حالت قیام میں پڑھا کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بھاری کام نازل کرنے والے ہیں۔ اب یہ عروجی کیفیت ہے، یہ نسبت ابدیت ہے کہ ابدہ ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ خاص اس کے حضور میں راتوں کو کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگ گئی ہوئی ہے اور اپنے رب، اپنے مولا اور اپنے حامی و ناصر کے حضور میں مناجات ہو رہی ہیں۔ دن میں نزول کیفیت ہے کہ لوگوں کے اذہان و قلوب کو نور توحید سے منور کرنے کی سعی ہو رہی ہے، ماحول کو صاف کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے سورہ مزمل کی آیات 1 تا 10 میں، جن میں پہلی 5 آیات اور ان کا ترجمہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب اگلی چند آیات کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں تبلیغ کی بڑی مصروفیات ہیں، بڑی محنت اور مشقت ہے، لیکن اس میں بھی اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہیے، اور اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا پشت پناہ بنائیے، اسی پر بھروسہ کیجئے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت پر لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجئے اور ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائیے۔ طنز و استہزاء اور طعن و تشنیع کے گھاؤ بڑے کاری ہوتے ہیں، ان کو جھیلنا آسان نہیں۔ ان سے طبیعت مبارک پر جو تکدر آتا تھا اس کا ازالہ اس وقت ہوتا تھا جب عبدہ نسبت ابدیت کے اعتبار سے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا اور حالت عروجی کی کیفیت سے بہرہ مند ہوتا تھا۔ تو یہاں لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر لیجئے۔ چند وضاحت طلب پہلو۔ زیر نظر آیات کے اس حصے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا میں 2 مزید آیات وضاحت طلب ہیں، ایک اسرا اور دوسرا لیلا۔ عربی میں اسرا کے معنی ہے راتوں رات لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 میں یہی لفظ آیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس کے بعد لیلاً کیوں آیا، جبکہ اسرا میں راتوں رات کا مفہوم و معنی شامل ہے؟ اس لیے کہ سفر معراج میں
پوری رات نہیں لگی تھی، بلکہ رات کا ایک نہایت قلیل، نہایت مختصر حصہ صرف ہوا تھا۔ اسی لیے لیلن کا ترجمہ رات کا ایک حصہ کہا جاتا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں۔ یقیناً سب کچھ سننے اور دیکھنے والا تو وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب دوبارہ ترجمے سے پوری بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گئی ہوگی۔ اب دو باتیں وضاحت طلب رہ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کون سی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ اس میں ہے کہ آگے چل کے آپ کو وہ احادیث کے حوالے سے بتایا جائے گا، اس لیے کہ ان کا ذکر احادیث میں بصراحت موجود ہے۔ دوسرے اس آیت کا آخری ٹکڑا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یعنی اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ یہ دراصل اس کے علم کامل کی شرح ہے۔ یہاں حصر کا اسلوب ہے، یعنی اس کے سوا یہ وصف کسی اور میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، انبیاء و رسل ہوں یا اولیاء ہوں۔ البتہ یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے عطا فرما دے، اپنی سماعت میں سے جتنا حصہ چاہے کسی کو مرحمت فرما دے، اپنی بصارت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضان فرما دے، یہ اسی کو اختیار ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ماں سوائے اس کے جو وہ خود چاہے، اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، البقرہ آیت نمبر 32۔ اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ ملائکہ کا قول نقل ہوا ہے، پس فرشتوں کے علم کی نوعیت بھی یہی ہے اور انبیاء و رسل کے علم کی کیفیت بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اتنا ہی ان کو علم ہے، باقی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔